بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کی کرامتوں سے لوگ اچھی طرح وابستہ تھے۔ کچھ لوگ آپ رحم اللہ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو کہ ایک ماربل کی بنی ہوئی تھی، یعنی پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی اور جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رحم اللہ کے مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جاتا۔ کاش ایسا ہوتا، یہ گائے کا دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحم اللہ کے ساتھ ہیں، تو ان سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ سے اپنی خواہش عرض کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے فرمایا ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پی لیں۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے؟ اور وہ بھی یہ گائے جسے پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہاں بالکل، یہ گائے دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ پیئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ سے ان لوگوں نے کہا کہ بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے گی۔ اور وہ بھی یہ گائے جسے پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہاں بالکل، یہ گائے دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ پیئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ سے ان لوگوں نے کہا کہ بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر آ گئے، خواجہ غریب نواز رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگی۔ سبحان اللہ۔
سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرشمہ ہے، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ تم اس کا دودھ نوش فرما لو، اسی کا نام قربانی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا، اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی تو آپ رحم اللہ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے فرمایا میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اور تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو جو میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے فرمایا کہ تم سب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ آپ رحم اللہ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کی شان کہ پتھر کی گائے بھی دودھ نکال دیتے تھے، پتھر کی گائے سے بھی دودھ نکال دیتے تھے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، آپ کی بے شمار کرامتیں ایسی ہیں جن پر انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور آپ رحم اللہ نے ان کرامتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا بھی ہے اور لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا ہے۔